حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے بڑے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے، نہیں، حضور عظیم بھی تھے، عظیم نظر آتے بھی تھے، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا، عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ ازج الحواجب، آپ کی مبارک بمیں باریک اور خمدار تھیں۔ اہدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ اکحل العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں، سرما لگائے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا سرما لگایا گیا ہو۔ اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ انما یعلوہ النور، گویا کہ نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے، نرم اور ہموار رخسار تھے۔ ذلیع الفم، میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کث اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے۔ عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا، یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے۔ سواء الصدر والبطن، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل برابر اور ہموار تھے۔ طویل الزنادین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھیں۔ رحب الراحت،